نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کیسے گزاریں؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان ایسا ذری موقع ہے کہ اس میں کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یعنی جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایمان و احتساب کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت کرے اور اخلاص و للہیت اور رضائے الہی کا حصول پیش نظر ہو اور ہر عمل کے وقت مرضی الہی کو دیکھے۔ ایمان و احتساب ہی ہے جو انسان کے عمل کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ اصلاً اسی کا فقدان ہے۔ مسلمانوں کا اصل مرض بدنیتی نہیں بلکہ بے نیتی ہے، یعنی سرے سے وہ نیت ہی نہیں کرتے۔ ہم وضو کرتے ہیں مگر اس میں نیت نہیں کرتے، ہم دوسرے ارکان دین ادا کرتے ہیں مگر ایمان و احتساب ہمارے پیش نظر نہیں رہتا۔ جب بہت سے لوگ کسی کام کو کرتے ہیں تو وہ رسم بن جاتی ہے۔ روزے کا ایک عام ماحول ہوتا ہے، ایسے میں کوئی اس اندیشے سے روزہ رکھے کہ ہم روزہ نہ رکھیں گے تو چھپ کر کھانے پینے سے کیا فائدہ، یہ خیال آیا تو روزے کی روح نکل گئی۔ بیماریوں میں بھی اکثر بھوکا رہنا پڑتا ہے، سفروں میں بھی اکثر کھانا نہیں ملتا۔ اس لیے روزے کی خصوصیت صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، روزے کی حقیقت ہے اللہ کے حکم کی تعمیل۔ جو چیزیں چھوڑنے کو کہی گئی ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ پہلے ہم یہ کیفیت پیدا کریں کہ اللہ برحق ہے، ثواب کی لو لگی ہو اور دل کو تسلی ہو کہ ثواب مل رہا ہے اور اسی میں لطف آئے۔ اعمال کی مقبولیت کی علامات و آثار۔ کسی عبادت کی خصوصیت اور اس کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ادائیگی سے دل کے اندر رقت، نرمی، تواضع اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن جب اس کے برعکس کبر و غرور اور عجب پیدا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادت مقبول نہیں ہوئی، اس میں کمی رہ گئی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایمان و احتساب کو پیش نظر رکھنا اور اس کا احتضار رہنا ضروری ہے۔ بے سوچے سمجھے بغیر نیت کے روزہ رکھ لینا، کوئی اور عبادت ادا کرنا بے معنی ہے۔ ایک صاحب فرمانے لگے میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جو مزہ افطار کے وقت آتا ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں۔ حالانکہ ان کا اللہ پر ایمان بھی نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں کئی بار نیت کو تازہ کر لیا کریں، ہر وقت استحضار رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل پر اس کو 10 سے 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بندہ تمام محبوب چیزیں میرے لیے چھوڑتا ہے، اس لیے میں خود ہی بدلہ دوں گا۔ اعمال طاقت پیدا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے اور اس کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہے، جس طرح سے ایک غذا دوسری غذا کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے، اسی طرح ایک فرض کی ادائیگی دوسرے فرائض کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتی ہے اور اس کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہر رکن الگ الگ ہے، ہر ایک کی فرضیت
اور اس کی اہمیت تو بہرحال اپنی جگہ ہے، مگر ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہے۔ اسی طرح سے روزہ سال کے پورے 11 مہینے کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ روزے کا مقصد نفس پر قابو پانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ نفس پر قابو پایا جائے اور روزے کی وجہ سے نفس پر قابو پانا آسان ہو جائے، دین کا ذوق و شوق پیدا ہو، عبادات کی ادائیگی میں شوق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی ہر کام کے کرتے وقت اللہ کی مرضی کا خیال رکھا جائے، تقوی کا۔ بعض لوگوں نے لحاظ سے کیا ہے، یعنی ہر کام کے کرتے وقت اس کا لحاظ رکھا جائے یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اس طرح سے مشق ہو جائے کہ فطرت بن جائے۔ جس طرح سے آپ عید کے دن کھانے پینے میں جھجک محسوس کرتے ہیں کیونکہ 1 مہینے سے دن میں کھانے پینے کی عادت چھوٹ گئی تھی، اس وجہ سے آپ کو کھانا پینا خلاف عادت معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ عارضی چیز تھی۔ اسی طرح سے گناہوں سے اجتناب، معاصی سے پرہیز، غیبت اور بدگوئی، غصہ و بغض سے پرہیز اس طرح ہو کہ آپ کی فطرت بن جائے۔ جو چیزیں دائمی طور پر حرام ہیں ان کو کرنے میں تو اور بھی زیادہ آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ روزے سے زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ آپ روزہ رکھیں لیکن گالی دینا، غیبت کرنا، بدگوئی و غصہ اور بغض کرنا نہ چھوڑیں تو روزے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ روزہ آپ کی زندگی کے اندر واضح تبدیلی کر دے۔ روزے میں آپ نے معاصی سے اجتناب کیا ہے تو اس پر قائم رہیے اور ان معاصی کا ارتکاب نہ کیجیے جن کو آپ نے روزے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ اگر روزے کے ختم ہوتے ہی تمام معاصی میں پھر مبتلا ہو گئے تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ اس نے روزہ تو رکھا مگر روزہ مقبول نہیں ہوا، حج تو کیا مگر حج قبول نہیں ہوا۔ آپ اس طرح سے روزہ رکھیے کہ کوئی غیر مسلم بھی دیکھے تو سمجھے کہ یہ واقعی روزہ رکھتے ہیں اور یہ رمضان کے دن ہیں۔ پورے احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے اور اس سے کوئی الجھنے لگے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ نفس کی تمام کمزوریوں کو دور کرے، غصہ کم کر دے، بغض و حسد کو دور کر دے۔ روزہ اس طرح سے نہ رکھے کہ غصے میں بھرا ہوا بیٹھا رہے اور لوگ اس سے محض اس وجہ سے گفتگو کرتے ہوئے خوف محسوس کریں کہ بھائی ان سے گفتگو نہ کرو ورنہ یہ بگڑ جائیں گے۔ کھانے میں ذرا برابر نمک کی کمی ہو تو غصے کی انتہا کر دے۔ ان تمام معاصی سے پرہیز کرے۔ اگر روزے کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑے گا اور اس کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ہوگی۔ روزے کا منشا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو روزہ جن چیزوں سے معمور کیا گیا ہے اس کا لحاظ رکھیں۔ روزے کا یہ منشا معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ نہ تلاوت کیا، نہ صدقہ، نہ خیرات کی، نہ تراویح پڑھی، صرف روزہ رکھ لیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ توبہ اور استغفار کا اہتمام ہو، دعا کی طرف زیادہ توجہ ہو، آخر شب میں اہتمام سے اٹھیں کیونکہ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ اس وقت پکارتا ہے کہ ہے کوئی میرا دوست جو مجھے پکارے اور میں اس کو سنوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ خیرات و صدقہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں خیرات و صدقات بھی زیادہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک کو شہر البر والمواساہ فرمایا ہے، یعنی نیکی اور غم خواری کا مہینہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے زیادہ توجہ ہو اور صدقات و خیرات میں زیادہ حصہ لے، لوگوں کے حالات کا سراغ لگا کر پتہ چلائے، ان کے ہاں تحائف اور ہدایہ بھیجے۔ اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جن کو صرف روزہ افطار کرنے کے لیے مسجد میں مل جاتا ہے، پھر وہ بھوکے رہتے ہیں، اس لیے ایسے ضرورت مند لوگوں کا پتہ لگا کر ان کی مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑے ہی اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کے متعلق آتا ہے یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ دوسرے موقع پر آتا ہے یعنی طوفان کی طرح سخاوت کرتے تھے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور دل کھول کر غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے تھے۔ توبہ اور استغفار کا مہینہ۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عبادت کیا، ہم اللہ کے لائق کچھ بھی عبادت نہیں کر سکتے، ہم توبہ استغفار بھی اچھی طرح نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں بھوکوں، لاچاروں اور مسکینوں ہی کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ممکن ہے اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ اسی کو قبول فرما لے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری نماز تو لائق قبولیت نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے سے ممکن ہے اللہ اسی کو قبول فرمائے۔ اس مہینے میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ہم کمر کس لیں کہ اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یعنی اے خیر کے طلب کرنے والے،
آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلب کرنے والے پیچھے ہو۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ اے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ جواباً عرض کرے گا کہ اے خداوند قدوس، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ ہمدردی و غمگساری، اثار و خیرخواہی کا مہینہ۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو محتاج اور بیوائیں ہیں، جو فقراء و مساکین ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ غریبوں کی جو لڑکیاں ہیں ان کی شادی کرا دی جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ قیامت کے دن ہم سے محاسبہ کرے گا اور سخت باز پرس کرے گا۔ یہ ہمارا مال نہیں جسے ہم خرچ کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم اگر اس کو تقریبات میں خرچ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اگر اس کو بے محل صرف کرتے ہیں تو ناجائز کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کو صرف کریں۔ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کتنی بیوائیں اور یتیم ہیں، کتنے محتاج و مساکین ہیں جنہیں ضرورت ہے۔ ہمیں ان تمام جگہوں پر صرف کرنا چاہیے جہاں دوسروں کی مدد ہو سکے اور اللہ راضی ہو۔ آمین۔